آج کے شو میں بی ایل اے اور مجید بریگیڈ دہشت گرد قرار. امریکی محکمہ خارجہ کا اہم اقدام. امریکہ سے حتمی تجارتی معاہدہ قریب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جو بی ایل اے کا ذیلی گروپ ہے اس پر پابندی امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں اس کو شامل کیا گیا. اس حوالے سے جو اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی, امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے جو انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کی نامزدگیاں دہشت گردی کے خلاف ہماری لڑائی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے جو عزم ہے اس کا اظہار کیا امریکی سیکرٹری خارجہ نے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو انہوں نے بیان جاری کیا اس اہم ترین بیان میں کہ ان دو تنظیموں پر پابندی لگائی گئی. یہ کہا گیا کہ 2019 میں کالعدم بی ایل اے نے خصوصی طور پر اس کو نامزد عالمی دہشت گرد تنظیموں کی کیا تھا, جبکہ مجید بریگیڈ کا نام بی ایل اے کے عالمی دہشت گرد فہرست میں شامل ہے. اور بی ایل اے نے سال 2024 میں کراچی ایئرپورٹ پر جبکہ گوادر میں خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی, جبکہ 2025 میں بی ایل اے نے جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کی ذمہ داری قبول کی تھی. تو پاکستان نے جو ایک بیانیہ یا نیریٹو بنایا وہ اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی, اس کو پوری دنیا نے قبول بھی کیا, انٹرنیشنلی ہر فورم پہ قبول کیا, ثبوت کے ساتھ. کلبھوشن یادو کے بعد سے لے کر اور خاص طور پہ حالیہ دہشت گردی کی لہر میں کس طرح فتنہ ہندوستان ملوث ہے اس کو ہم نے عالمی سطح پر ثابت کیا, اور اس بات کو اس پر پوری دنیا کی طرف سے ویلکم کیا گیا اور قبول کیا گیا اس نیریٹو کو. اور یہ اس کی ایک بڑی تازہ اور ایک بڑا ویلڈ پروف ہے جو ریسنٹ ابھی یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے جب بی ایل اے کو اور مجید بریگیڈ پر پابندی یا دہشت گرد تنظیموں میں اس پہ فہرست میں ڈالا گیا. اور یہ بھارت کے لیے ایک اور منہ کی کھانی پڑی ہمارے دشمن کو, جو اس کی سبکی میں اور اس کی جو ذلت ہے عالمی سطح پہ اس میں اضافہ کرے گی. ساتھ میں یہی نہیں بلکہ جو امریکی اور برطانوی معروف جریدے ہیں وہ پاکستان کی قیادت کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ اگر برطانوی اور امریکہ کے معروف میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں, فائنینشیل ٹائمز کی بات کریں, فارچون کی بات کریں, بلومبرگ کی بات کریں, تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو قیادت ہے, ان کی جو حکمت عملی ہے اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اس میں کرپٹو کرنسی, معدنیات اور اسٹریٹجک تعاون کے جو معاہدے ہیں یا اس حوالے سے جو پیش رفت ہے اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات جو ہیں اس کو اس لیڈرشپ نے ایک نئی بلندیوں پر, ایک نئی جہت, نئی بلندیوں پر اس کو پہنچا دیا. تو ڈیفینیٹلی, اور یہ تمام عالمی جریدے لکھ رہے ہیں. مزید لکھتے ہیں کہ امریکہ سے حتمی تجارتی معاہدے قریب ہیں اور امریکی منڈی تک بہتر رسائی. معاہدہ ٹیکسٹائل کے شعبے کو تقویت بھی دے گا, جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ٹرمپ کے ساتھ قربت جو بڑی ہے ریسنٹلی, اور پاکستانی اقتصادی بحران میں جو کرنسی بورڈ مستحکم معیشت کی کلید ہے. اور اس حوالے سے جو مختلف تجزیہ نگار ہیں ان کو کوٹ بھی کیا گیا کہ کس طرح پاکستان نے اس خطے کی جو پوری سیاسی بساط ہے وہ ایک دم چینج ہو گئی ہے. یعنی پورا جو پاور بیلنس آف پاور ہے, پورا جو ڈائنامکس ہے پاور کے, وہ ایک دم تبدیل ہو گئے ہیں اکثر جو حالیہ دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور اس میں مزید یہ کہا گیا جی کہ پاکستان کی غیر معمولی سفارتی حکمت عملی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتماد ہے پاکستان کا, اور خاص طور پہ پاکستان پر جو اعتماد ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان جو ہے اس کا سیاسی منظرنامے میں تبدیلی اور پاکستان کا دفاعی جو منظرنامہ ہے اس حوالے سے ایک مثبت تبدیلی آئی ہے, جس کے حوالے سے عالمی سطح پہ پاکستان کے رول کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کچھ مثبت خبریں ہیں. اور جبکہ جون میں جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اس وقت فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس ملاقات کا تذکرہ بھی ہے, اور جس طرح اس ملاقات کے بعد نئے دروازے اسٹریٹجک تعاون کے, دفاعی تعاون کے, معاشی تعاون کے, اور خاص طور پہ جو ٹریڈ ڈیل ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ قریب ہے جس کے معاشی ثمرات پاکستان میں عوام تک پہنچیں گے, پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹر سے پہنچیں گے, تو اس طرف عالمی جریدے جو اس وقت اپنا اہم ترین تجزیہ دے رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں اور بی ایل اے پر پابندی, مجید بریگیڈ پر پابندی, یہ انڈیا کے لیے کیا میسج ہے, اور ساتھ میں پاکستان کی ٹریڈ ڈیل سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. عبداللہ گل صاحب ساتھ موجود ہیں, سینئر ترجمہ نگار ہیں, تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ ہیں. عبداللہ گل صاحب, بی ایل اے اور مجید بریگیڈ پر جو پابندی عائد کی گئی ہے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے, یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور خاص طور پہ اب ایک وہ ہے جب پہلے امریکہ جو ہے وہ صرف ہمیں زبانی کلامی خوش کیا کرتا تھا, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ کچھ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. خاص طور پہ پچھلے 2 ماہ کے اندر جو ہمارے 2 دورے ہمارے آرمی کے چیف کے ہوئے امریکہ کے, جس میں ایک دورہ جو تھا وہ ظاہر ہے امریکی صدر سے ہوا, جس کے بعد امریکہ کے تمام اداروں سمیت ان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں, ان کے دفاعی اداروں اور ان کے معاشی اداروں, ان کے اندر ہماری رسائی جو ہے وہ آسانی ہو گئی. جو کہ پہلے 2021 میں جب امریکی فوجوں کا انخلا ہوا افغانستان سے, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو تھی پاکستان اور امریکہ کے, وہ اختتام پذیر ہوئی, اور پاکستان کو مشکل جو حالات تھے ان کا سامنا کرنا پڑا. اس دوران میں بھارت نے ایک بہت زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اپنی ایکسس امریکہ کے اندر حاصل کر لی ہوئی تھی, اور ظاہر ہے پاکستان ایک سفارتی تنہائی جو ہے اس کے شکار ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس دورے کے بعد, پہلے دورہ جو تھا اس کے بعد جنرل مائیکل کوئریلا کا پاکستان آنا, اور نیٹو کے زیر تحت جو کانفرنس, جو کہ سربراہی کانفرنس, جتنے بھی کمانڈرز کانفرنس تھی نیٹو کمانڈرز کی, ان کا کانفرنس کا انعقاد پاکستان میں ہونا, اور پاکستان کے حالات کو جاننا, بالخصوص پاکستان کا جو پاک بھارت جو ایک کانفلکٹ ہوا اس کو سمجھنا, اور پاکستان کی برتری اور پاکستان کی اسٹریٹجی کو اور پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو سمجھنا کا ایک موقع ملا پوری دنیا کو. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ عبداللہ صاحب یہ جو آپ نے تجزیہ بی ایل اے اور خاص اور مجید بریگیڈ کا کیا ہے, یہ انڈیا کے لیے کیا میسج ہے؟ یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد آتے ہیں. عبداللہ گل صاحب ساتھ موجود ہیں, اس اہم ترین ڈیولپمنٹ پر ان کے خصوصی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. مجید بریگیڈ پر پابندی, بی ایل اے پر دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شمولیت, کتنی اہم اور سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ عبداللہ گل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار, تحریک جوانان کے سربراہ. گل صاحب فرمائیے گا کتنی سگنیفیکنس ہے اس ڈیولپمنٹ کی؟ دوبارہ ایک ریکیپ کرتے ہوئے, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو امریکی محکمہ خارجہ نے جو دہشت گردی کی فہرست میں ڈالا ہے ان کو, یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ جی دیکھیے, پروگرام میں بریک سے پہلے میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہے ایک میننگ فل انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے ساتھ جو ہے, یعنی کہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر معاملات جو ہے وہ اب چلنا شروع ہوئے ہیں. پہلے تو ہمیں بالکل بھارت نے آئسولیٹ کر دیا تھا, لیکن اب بھارت کے اوپر یہ بات جا کے پڑ رہی ہے. اب اس کے اندر سگنیفیکنس کیا ہے؟ سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو لوگ اس ٹیرر فائنینسنگ کرتے تھے, یعنی کہ بی ایل اے کو پولیٹیکلی سپورٹ کرتے تھے, یا وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, یا پھر وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا یا مورل سپورٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کو تمام جو سہولت کار ہیں, جیسے کہ ایک دہشت گرد تنظیم, کیونکہ اب یہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم ہو گئی ہے, اب ان کے لیے جگہ جو ہے چھپنے کے لیے نہیں رہے گی. اور خاص طور پہ ان کے سہولت کار, چاہے وہ مہرنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں, چاہے کوئی اور ہیں, اب وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. سفری پابندیاں جو ہیں وہ بھی عائد ہو سکتی ہیں, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی فریز کیے جا سکتے ہیں. یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا کہ یہ اس پر وہ عملی کتنا کردار ادا کرتا ہے. لیکن جو پاکستان نے نیریٹو یہ دیا حقائق کے ساتھ کہ بھائی پاکستان میں دہشت گردی ہے, بھارت ملوث ہے بطور ایک دہشت گرد ایک ریاست کے, پاکستان کے اندر دہشت گردی ملوث ہے بھارت, تو یہ کس حد تک پاکستانی موقف کی پذیرائی یا پاکستانی موقف کی قبولیت ہوئی عالمی سطح پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بھارت
डोजियर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस टाइम पे हमने पेश किया था कि जी भारत जो है इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, लेकिन जो है वो क्या हुआ, दुनिया ने कुछ नहीं उसके ऊपर किया। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका को हमारी एक ज़रूरत आन पड़ी है। अमेरिका जो है वो जाहिर है चीन के हवाले से पाकिस्तान का एक किरदार चाहता है। मशरिक़ वुस्ता में होने वाली तब्दीलियां जो हैं वो उसके लिए फ़िक्र के लिए जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। इस वजह से वो पाकिस्तान से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है और जाहिर है इस सिलसिले में वो अगर सिफारती जो मामलात हैं, हम तो ये देखेंगे ना कि जब भारत जो खुलेआम BLA को सपोर्ट करता है, हम देखेंगे कि भारत का मीडिया जो है वो बराह रास्त जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। क्या उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी? क्या उनको जो है वो कटहरे में लाया जाएगा? क्या वो लोग जो भारत में जाके BLA के बाकायदा इलाज करवाते रहे अपना, और वो भारत के ब्रिगेडियर ऑफिसर जो 5 बैठे हुए थे अफगानिस्तान की सरहद पर, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आएगी? अगर ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तो चारों उंगलियां घी में जो है, 5 उंगलियां घी में हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका मतलब यह है कि ये तो सिर्फ लफ्जी जो है वो बातचीत होगी। तो अब ये टाइम लगेगा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। भारत की जो सिफारतकारी है वहां उसके अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में और खास तौर पे अमेरिका के अंदर। और फिर मैं ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तान एक दफा फिर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर जो है वो एंटर कर रहा है। देखना यह है कि क्या अमेरिका जिस तरह से दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ उसने माली मुआवनत भी फराहम की ममालिक को, इसके अलावा उसने जो स्ट्रेटेजिक जो इंसाइट थी वो भी प्रोवाइड की उनको, इंफॉर्मेशन जो जिसको आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स देना या इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, क्या वो हमारे साथ करेंगे? जो अब्दुल गफार साहब जो इंटरनेशनली लिखा जा रहा है, जितने फाइनेंशियल टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो, फॉर्च्यून हो, वो सब पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो नई बुलंदियों पे नई जहत है उस पर लिख भी रहे हैं, तबसरा भी कर रहे हैं। और उसमें यानी इंडिया स्वेट्स तक लिखा है, जब इससे पहले ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पसीने छूट गए भारत के। ये तज्जिए जो लिखे जा रहे हैं, जो हेडलाइंस बन रही है इंटरनेशनल, ये इंडिया में किस तरह ली जा रही है, किस तरह इंटरप्रेट की जा रही है? देखिए, इंडिया में तो जो ली जा रही है उसका तो आपने अमलन सबूत देख ही लिया कल कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो जबान खोल रहे हैं, वो भारत के ऊपर जो उसकी सरकार है, मोदी सरकार, उसके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसके ऊपर जो शवाहिद हैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। पाक भारत जंग के हवाले से खास तौर पे आड़े हाथों लिया जा रहा है और फिर भारत की इस पॉलिसी को, जिसके अंदर वो अब की बार ट्रंप सरकार बड़ा नारा लगाया था मोदी ने, उसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में आड़े हाथों लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना को। तो मेरा ख्याल है कि भारत के अंदर वो द टेबल्स आर टर्निंग अपॉन नरेंद्र मोदी और उसके लिए उल्टा हो रहा है सब कुछ। उसने जो घड़ा खोदा था पाकिस्तान के लिए, अब वो उसके अंदर औंधे मुंह जो है वो गिर रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये सिर्फ वक्ती है या फिर अमेरिका कोई एक पैंतरा बदल लेगा, क्योंकि जाहिर है अभी जो हमने देखा कि सदर पुतिन के ऊपर जिस तरीके से 8 अगस्त के बाद पाबंदियों की बात की गई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, अब जो है वो पाबंदियों के बजाय उनसे जो बाकायदा 15 अगस्त को उनकी मुमकिना एक मुलाकात है अलास्का के अंदर सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। तो देखना यह है कि इस सारे सिलसिले के अंदर क्या भारत के लिए भी कोई यू टर्न लिया जाएगा या भारत के लिए पॉलिसी वही रहेगी जो फिलहाल नजर आ रही है। फिलहाल तो पॉलिसी जो है वो मुआशी सतह पे, स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर, लेकिन हम अगर अमली तौर पर देखें तो पाक भारत जंग में जो जानी नुकसान हुआ उस पे अभी तक अमेरिका की जानिब से कोई भारत को वार्निंग नहीं इशू की गई, ना ही लेकिन जो ऐसे पानी में का इजहार किया जा रहा है कि अक्टूबर से पहले एक और इस तरह का जो है भारत की तरफ से बल्कि पूरी माहौल बनाया भी जा रहा है, जिसका फील्ड मार्शल ने रिसेंट अमेरिका में भी तस्वीर में जिक्र किया। तो ये कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं कि ये है, ये हो सकता है? देखिए, मैं तो कब से आप ही के प्रोग्राम में कितनी दफा ये बार बार बोल चुका। आप देखिए ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी के मामले पे बंदिश के ऊपर अमेरिका ने अभी तक कोई सरजनिश नहीं की है भारत की। तो फिर इसका मतलब है कि अक्टूबर तक जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत होगी और पानी जाहिर है मानसून का सीजन खत्म हो गया होगा, तो फिर हमारी जो फिर बात तो वहीं आके खड़ी होगी पानी की बंदिश पे। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने भी यही बात कही है और उससे पहले DGI-SPR जो है वो ये बात कर चुके हैं कि इस बार हमारा जो मामला होगा वो मशरकी सरहद से होगा,
تو اور ہمارے جو انٹرسٹ ہوں گے، جو ہمارے اہداف ہوں گے، اس میں اسٹریٹجک نوعیت کے بھی ہوں گے، وہ معاشی نوعیت کے بھی ہوں گے، وہ جو ہے اقتصادی نوعیت کے بھی ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ پانی کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک نہ ختم ہونے والا میزائلوں کا سلسلہ موجود ہے، یہ بولا گیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھارت کو بڑی کلیئر وارننگ دی گئی ہے، اور ہم جو میرے خیال میں انٹرنیشنل کرداروں کے پاس جا کے جو بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل، وہ یہی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جنگ تو ضرور ہوگی پاکستان اور بھارت کے مابین، اگر یہ ہمارے بنیادی معاملات جن میں دہشت گردی اور پانی کا معاملہ جو ہے وہ سر فہرست ہے، اگر اس کے اوپر بھارت جو ہے وہ انسان کا بچہ نہیں بنتا، جو کہ وہ مشکل ہے بنے، تو پھر ہماری جنگ جو ہے وہ تو ٹھہر جائے گی. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 اور 13 اگست کو جس طریقے سے باقاعدہ بھارت کے اندر جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کی فضائی ایکسرسائزز جو ہے وہ شروع ہیں، جس کو میرے خیال میں اپنی کیپیبلٹیز کو جانچنا چاہتے ہیں. سیز فائر بھی تو عبداللہ گل صاحب وہ لاسٹ ہو رہی ہے نا پھر انہی دنوں میں، سیز فائر جو جی سوری سیز فائر، اور سیز فائر کی دیکھیں نا وہ ساری باتیں، لیکن اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف نہیں جاتی ہوئے نظر آ رہی. معاملات جو بھارت ہے، آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر چاروں طرف سے بھارت کو گھیرا گیا تو ظاہر ہے بھارت کوئی بھی اوچھا قدم اٹھا سکتا ہے، اس جتنا ماضی میں اس نے اٹھایا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا بھارت کے اوپر اقتصادی پابندیاں، کوئی سفارتی پابندیاں، دفاعی پابندیاں، معاشی پابندیاں کیا لگیں گی، اور اگر لگیں گی تو پھر تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی امریکہ کے اندر ایک واضح طور پر چینج آف ہارٹ اور چینج آف پالیسی جو ہے وہ ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ زبانی کلامی باتیں ہوئیں تو اس کا بھی آپ کو کچھ عرصے کے اندر جو ہے واضح طور پر نظر آ جائے گا. لگتا یہ ہے کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے بھارت کے اوپر، تاکہ امریکہ جو ہے وہ اس کے احکامات کے مطابق بھارت اپنی پالیسیاں یہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان آرٹیکل سے بھی کہ پاکستان کو ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت اپنے آبجیکٹیوز کے لیے. تو ہم استعمال تو جی ہم اس میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنا فائدہ بھی اور اپنا مفاد بھی رکھیں سامنے. دیکھیں کون ہے یہ جو گیم ہوتی ہے ڈپلومیسی کی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. ہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک کسی کے مفاد کے استعمال ہو رہے ہیں اور کوئی ہمیں کتنا جو ہے اپنے مفاد کے اندر استعمال کر رہا ہے. دیکھیں نا ابھی BLA وغیرہ کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے ہم نے جو 19% ٹیرف کیا ہے، بھارت کا جو ہے وہ 50% ٹیرف ہو گیا ہے. تو یہ کچھ کامیابیاں تو بہت بڑی ہیں میرے خیال میں، اور سفارتی سطح پہ بھی بہت بڑی کامیابیاں ہیں. دنیا کے لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں نا یہ ایک صبح پل میں تولا پل میں ماشا نہیں ہوا کرتا. جو پاکستان نے حاصل کرنا تھا میرے خیال میں کافی حد تک اس کے اندر سے حاصل کیا ہے. مزید بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ کاروباری سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ دے رہے ہیں. تو کچھ میرے خیال میں خوشائند باتیں ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ بالکل نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ہاں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم چوکنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے پاکستان مضبوط ہاتھوں میں. ہم اپنے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اگر ہم نے امریکہ کی اتنی ہی کوئی ماننی تھی تو ہم کبھی بھی بھارت کے اوپر حملہ نہ کرتے، کیونکہ مارکو روبیو جو تھے آپ کو یاد ہے وہ 4 دفعہ فون کیا، اور JD وینس تو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ بھئی آپ پاکستان کو موقع دینا چاہیے، بھارت اپنا غصہ نکال لے، جس طرح 2019 کے اندر جو ہے انہوں نے کیا تھا. تو یہ ساری باتیں ہم نے ریفیوز کر دی تھی نا. اس کا مطلب ہے پاکستان نے ان کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو اب دشمن کا پاس ایک ہی ٹول ہے پاکستان کے اندر لوگوں کی سوچ کو پراگندہ کرنا، ان کا پرانا طریقہ رہا ہے، اور سوشل میڈیا اس کے لیے ایک بہترین ٹول ہے. اور ایک مخصوص جو میرے خیال میں بغیرت برگیڈ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے، آپس میں دشمنیاں پیدا کرے، ملک کے اندر نفاق جو ہے وہ پیدا کرے، اور لوگوں کے خلاف من گھڑت کہانیاں پیدا کرے. وہ کرتے رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. وہ نہیں مانیں گے، یہ سمم بکمن ہے، یہ نہیں مانیں گے. لیکن ہمیں میرے خیال میں ان کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کو آگے سے آگے بڑھانا ہے. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. اس حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹ مجید بریگیڈ پر اور BLA پر جو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ان کو امریکی محکمہ خارجہ نے ڈالا ہے، اس کی امپلیکیشنز اور پاکستان امریکہ ٹریڈ ڈیل کیا فیوچر امپلیکیشنز پاکستان کے لیے لے کر آ سکتی ہیں، اس پر گفتگو ہوئی. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز، دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।